يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا فصلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اذا السماء انشقت واذنت لربها وحقت واذا الارض مدت والقت ما فيها وتخلت واذنت لربها وحقت یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیہ فاما من اوتی کتابہ بیمینہ فسوف یحاسب حسابا یسیرا وینقلب الی اہلہ مسرورا واما من اوتی کتابہ وراء ظہرہ فسوف یدعو ثبورا وَيَصْلَى سَعِيرًا إِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُورًا إِنَّهُ ظَنَّ أَن لَّن يَحُورَ بَلَىٰ إِنَّ رَبَّهُ كَانَ بِهِ بَصِيرًا فَلَا أُقْسِمُ بِالشَّفَقِ وَاللَّيْلِ وَمَا وَسَقَ وَالْقَمَرِ إِذَا اتَّسَقَ لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَن طَبَقٍ فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون بل الذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يوعون فبشرهم بعذاب أليم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون. آیت سجدہ آئی ہے، سب لوگ سجدہ کر لیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ جمعے میں 2 خطبے ہوا کرتے تھے. مسلم شریف کی روایت ہے کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبتان یجلس بینہما، آپ 2 خطبوں کے درمیان تھوڑی دیر کے لیے تشریف رکھتے تھے. یقرأ القرآن و یذکر الناس، اور قرآن مجید پڑھا کرتے تھے اور لوگوں کو نصیحت کیا کرتے تھے. اسی ریفرنس سے پچھلے چند ہفتوں سے ہم قرآن مجید کی مکی صورتوں سے، خاص طور پر جو شروع میں نازل ہونے والی اور قرآن مجید میں آخر میں واقع ہوئی ہیں، ان سے قرآن مجید کی نصیحت اخذ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ بغیر کسی تفسیری نکات کو بیان کیے ہوئے ہم صرف جو سطح کے اوپر نصیحت ہے اسے حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اس میں آپ کو یاد ہوگا کہ ہم سورہ فجر پڑھ چکے ہیں، سورہ اعلیٰ پڑھ چکے ہیں، اور سورہ بروج پڑھ چکے ہیں، اور سورہ طارق ہم نے اس سے قبل مکمل کی تھی. آج ہم اسی الٹی ترتیب سے پیچھے آئے ہیں، اور آج ہم سورۃ انشقاق سے نصیحت حاصل کرنے کی کوشش کریں گے کہ اللہ تعالیٰ اس سورت سے انسان کو، مجھے، آپ کو، ہم سب کو کیا نصیحت کرنا چاہتا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا السماء انشقت، جب آسمان پھٹ جائے گا. اب ہم سب مسلمان ہیں تو بغیر کسی تشریح کے ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ اب قیامت کا ذکر ہو رہا ہے، کہ یہ پورا جو سلسلہ کون و مقام بڑا مضبوط نظر آتا ہے، ہر اعتبار سے ٹائٹ نظر آتا ہے، جس میں کہیں کوئی فلاؤ نہیں ہے. جیسے سورہ ملک میں فرمایا گیا
لیکن ایک دن آئے گا کہ جب آسمان پھٹ جائے گا، اذا السماء انشقت واذنت لربها وحقت، اور وہ اپنے رب کا حکم سنے گا، اس کی تعمیل کرے گا، اور اسے ایسا ہی کرنا چاہیے۔ یعنی وہ آسمان جو بڑا مضبوط نظر آتا ہے، اور انسان تو ابھی اپنی تمام تر سائنسی اور ٹیکنالوجی کی ترقی کے باوجود اس تک پہنچ بھی نہیں سکا کہ ہے کتنا اونچا، لیکن یہ بنایا کس نے؟ اللہ رب العالمین نے بنایا ہے۔ جس نے بنایا ہے اور جس کے حکم کے تحت سب کچھ چل رہا ہے، جب وہ اس کو حکم دے گا کہ پھٹ جا، تو اس کی کیا مجال ہے کہ وہ پھٹے نہ۔ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ، اور وہ اپنے رب کا حکم سنے گا اور اس کو ایسا ہی کرنا چاہیے، اس کی مجال نہیں ہے کہ نہ کرے۔ اس کے بعد فرمایا وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ، جب زمین پھیلا دی جائے گی۔ اب اس کے کئی مفہوم ہو سکتے ہیں، لیکن یہ کہ زمین پھیلا دی جائے گی، ایک بات جو اس کا واضح ہے وہ کیا ہے کہ جب بھی کسی چیز کو سٹریچ کیا جاتا ہے تو اس کی سلوٹیں نکل جاتی ہیں، اس کے ابھار ختم ہو جاتے ہیں اور وہ برابر ہو جاتی ہیں۔ اب کسی تشریح کی ضرورت نہیں ہے کہ جب زمین پھیلا دی جائے گی وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ، اور جو کچھ بھی اس کے اندر ہے وہ نکال باہر پھینکے گی اور خالی ہو جائے گی۔ اب زمین کے اندر کیا ہے؟ اس میں بہت سے خزانے ہیں، لیکن بڑی واضح بات ہے کہ اسی میں مردے بھی دفن کیے جاتے ہیں۔ ہم سب بھی اسی زمین میں جائیں گے، ہمارے بڑے باپ دادا بھی اسی زمین میں دفن ہوئے تھے۔ آدم علیہ السلام سے لے کر آخری انسان جو دنیا میں آئے گا وہ اسی زمین میں پڑا ہوا ہوگا۔ اب جب زمین سیدھی کی جائے گی تو قبریں جو ابل آئیں گی اور سب کچھ نکل کے باہر آ جائے گا۔ اب قبروں کے ساتھ ساتھ قبروں میں تو انسان کے جسم دفن ہیں، لیکن ان جسموں کے سارے کارنامے، ان کی ساری کرتوتیں وہ بھی کھل جائیں گی۔ کون کیا تھا، کیا کچھ کرتا رہا، وہ بھی ہر ایک کو یاد آ جائے گا کہ میں کون ہوں۔ تو وہ القت ما فیہا وتخلت، اور زمین نکال باہر پھینکے گی جو کچھ اس میں ہے اور خالی ہو جائے گی۔ اور وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ، وہ بھی اپنے رب کے حکم کی تعمیل کرے گی اور اس کو ایسا ہی کرنا چاہیے۔ اس کی کیا مجال ہے کہ وہ اڑی کرے کہ نہیں میں نے نہیں کرنا۔ اب اس کے بعد ذکر آیا انسان کا۔ ساری مخلوقات، آسمان، زمین، ستارے، سیارے، سورج، چاند، درخت، حیوانات، یہ سب تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے پروگرامڈ ہیں۔ ان میں کسی کے پاس مجال نہیں ہے کوئی ادھر سے ادھر ہو سکے۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے سے پلان کر کے لکھ کے رکھا ہوا ہے کہ فلاں گھڑی اس کو یہ ہوگا، فلاں گھڑی اس کو ایسا ہوگا، فلاں گھڑی ایسا ہوگا، ایسا ہوگا۔ تو ان کے پاس تو مجال ہی نہیں ہے۔ لیکن ایک مخلوق اللہ تعالیٰ نے اس زمین پر بھیجی ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے حکموں سے سرتابی کرنے کا بھی اختیار دیا، اور وہ انسان ہے۔ جانور کے پاس اختیار نہیں ہے، درختوں کے پاس اختیار نہیں ہے، اور جمادات کے پاس بھی اختیار نہیں ہے۔ انسان وہ مخلوق ہے کہ جس کے پاس اختیار ہے۔ اس میں بھی جو کچھ اللہ تعالیٰ نے پروگرام کیا ہوا ہے، انسان کی ساری انوالنٹری موومنٹ جو ہیں، میرا معدہ کام کر رہا ہے مجھے پتہ بھی نہیں ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے ڈائریکٹ حکم پہ چل رہا ہے۔ میرا جگر کام کر رہا ہے مجھے پتہ بھی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ سے ڈائریکٹ کنیکشن میں ہے۔ میرے گردے، میرا دماغ، میرا دل، لیکن یہ جو پورا میرا وجود ہے اس کے اندر جتنی بھی والنٹری موومنٹس ہیں، ہاتھ چلانا، پاؤں چلانا، زبان چلانا، آنکھ کا دیکھنا، کان کا سننا، زبان کا بولنا، یہ سب کیا ہے اللہ تعالیٰ نے انسان کے اختیار میں دیا ہے۔ اور انسان بھی اللہ کا بندہ ہونے کے باوجود یہ سرکشی پہ اترا ہوا ہے اور من مانی کرتا ہے۔
اب اس کے بھی حساب کا وقت آ گیا ہے. یعنی جب تک اس کی زندگی تھی تو اس کو اللہ تعالیٰ نے ہاتھ دیے تھے اور اختیار بھی دیا تھا کہ میری بندگی میں لگا لو یا میری بغاوت میں لگا لو. آنکھ دی تھی، اس کو میری مرضی کے مطابق استعمال کر لو یا بد نظری کر لو. زبان دی تھی، اس سے وہ گالی بھی دے سکتا تھا اور اللہ کی حمد بھی کر سکتا تھا، حق کی بات بھی کہہ سکتا تھا اور ظلم کی بات بھی کہہ سکتا تھا. لیکن اب اس کا بھی حساب ہوگا. یا ایھا الانسان، اے انسان، انک کادح الی ربک کدحا فملاقیہ. اے انسان، تجھے تکلیف اٹھانی ہے، تو تکلیف اٹھانے والا ہے، اور آہستہ آہستہ تکلیف اٹھاتا تو اپنے رب تک پہنچے گا. اب یہ تکلیف جو اس کی کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ جب وہ دنیا میں آیا تو روتا ہوا آیا تکلیف میں، اور پھر بچپن سے لے کر بڑھاپے تک اسے کئی قسم کی تکالیف میں سے گزرنا پڑا، جس میں جسمانی تکالیف بھی ہیں، معاشی تکالیف بھی ہیں، اور سماجی تکالیف بھی ہیں. اس میں کبھی غیروں کی طرف سے دکھ دیا جاتا ہے اور کبھی اپنوں کی طرف سے ستایا جاتا ہے. یہ سب کیا ہے؟ یہ تکلیفیں ہیں جو انسان کو بہرحال اس زندگی میں جھیلنی ہے. لیکن اگر انسان کو اپنی منزل یاد ہو کہ آخر میں نے اللہ کے پاس پہنچنا ہے، تو پھر یہ ساری تکلیفیں جو ہیں وہ انسان کو کچھ نہیں بگاڑ سکتی. اس کا وہ کسی تکلیف سے پریشان نہیں ہوتا، عارضی ہے، آگے جانا ہے، حساب ہو جائے گا. تو جب انسان کو وہ دن یاد رہتا ہے تو پھر اسے اپنی فکر زیادہ ہوتی ہے، اپنے حساب کی فکر زیادہ ہوتی ہے، اور دوسرا میرے ساتھ کیا کر رہا ہے اس کی فکر نہیں ہوتی. مجھے جو جسمانی تکلیف پہنچ رہی ہے اس پر پریشان نہیں ہوتا، اس کی پریشانی ہوتی ہے تو ایک ہی ہوتی ہے کہ ایک دن آنے والا ہے کہ جب میں نے حساب اللہ کے حضور پیش کرنا ہے. تو تم تکلیفیں سہتے، مارے کھاتے، باتیں سنتے، ایک دن اپنے رب سے جا کے ملو گے. یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا. آہستہ آہستہ تکلیفیں اٹھاتے، گرتے اٹھتے اپنے رب سے ملو گے. فملاقیہ، بس انسان اس سے ملے گا. فاما من اوتی کتابہ بیمینہ، تو جس کو بھی اس کا اعمال نامہ اس کے داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا. اب اس کی کیا تشریح کرنے کی ضرورت ہے؟ میں نہیں سمجھتا کوئی تشریح کی ضرورت ہے کہ ایک تو دائیں اور بائیں کا فرق ہے، اور دوسرا دائیں ہاتھ سے کسی کو کوئی چیز دینا اس کا اعزاز ہے. اور یہ ہم سب سمجھتے ہیں کہ جب کوئی کسی کو دائیں ہاتھ سے چیز پکڑائے اس کے دائیں ہاتھ میں، تو یہ کیا ہوتی ہے؟ اس کی عزت افزائی ہوتی ہے. اور اگر ایسے ہی نہ پھڑے تو یہ کیا ہوتی ہے؟ اس کی توہین ہوتی ہے. تو فاما من اوتی کتابہ بیمینہ، تو جس کو بھی اس کا اعمال نامہ اس کے داہنے ہاتھ میں تھمایا جائے گا، فسوف یحاسب حسابا یسیرا، تو وہ آسان حساب میں سے گزارا جائے گا، اس کا آسان حساب لیا جائے گا. اب یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ اللہ کے رسول، یہ آسان حساب کیا ہے؟ حساب تو حساب ہوتا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آسان حساب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جرح نہ کرے. ہوتا نا کہ آپ عدالت میں پیش ہوتے ہیں اور اپنی ایکسپلینیشن دیتے ہیں، اور آپ کے مخالف فریق کا وکیل آپ پر جرح کرتا ہے، اور جتنے بھی آپ نے ایکسکیوزز دیے ہوتے ہیں، ایکسپلینیشن دی ہوتی ہے، ان سب کو ختم کر دیتا ہے. تو ایک وکیل جو ہے وہ اگر میری آپ کی دلیلوں کو رد کر سکتا ہے، تو جب اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جرح کرے گا میرے اور آپ سے، تو پھر کون ہے
جو وہاں پر کھڑا رہے گا. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آسان حساب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جرا نہ کرے. علامہ اقبال کی ایک بڑی خوبصورت ربائی یاد آ گئی، پہلے بھی شاید میں نے آپ کو سنائی ہوگی. ہر شخص اپنی ذہنی سطح کے مطابق بات کرتا ہے. ایک بچہ وہ اپنی چھوٹے سے ذہن کے مطابق بات کرتا ہے. ایک نوجوان جذباتی عمر ہے، اس کی امنگیں بھی جوان ہوتی ہیں اور اس کے مطالبات بھی جوان ہوتے ہیں، اس کی سوچ بھی جوان ہوتی ہے. ایک بوڑھا آدمی، اس کی اپنی ایک سوچ ہے، اس کی اپنی پرائرٹیز ہیں، تو وہ ان کے مطابق سوچتا ہے اور اسی کے مطابق بات کرتا ہے. علامہ اقبال کی بہرحال ایک ذہنی سطح ہے، کسی کو اچھا لگے برا لگے، جن لوگوں کو ان سے اختلاف ہے ان کا نام بھی سننا گوارا نہیں کرتے، ان سے معذرت کے ساتھ. بہرحال اس میں تو کوئی شک نہیں کہ ذہنی سطح کے اعتبار سے علامہ اقبال ہمارے ایوریج جو ذہنی سطح ہے اس سے بہت اونچے تھے. اب اللہ تعالیٰ سے مغفرت کی درخواست کرنی ہے. میں بھی اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگوں گا، آپ سب بھی مانگیں گے. ہر شخص کے یعنی جو پیٹنٹ الفاظ ہیں ان کے علاوہ ہر شخص اپنے انداز میں اللہ تعالیٰ سے مانگے گا. علامہ اقبال اللہ تعالیٰ سے مغفرت کی درخواست پیش کرتے ہیں. سنیے گا ذرا. کہتے ہیں تو غنی از ہر دو عالم من فقیر. اے اللہ تو تمام جہانوں سے بے نیاز ہے، بے پرواہ ہے، کسی پر ڈیپینڈنٹ نہیں ہے، اور میں سراپا تیرا محتاج ہوں، تیرا میرا جوڑ کوئی نہیں. کہہ رہی تو ایڈا بڑا تو میں ایڈا چھوٹا، تو میرے کو حساب میں اندر چنگا لگے گا. یہ مقصد کی درخواست پیش کی جا رہی ہے کہ تم مجھ سے حساب لیتا اچھا لگے گا. لہذا روز معاشر عذر ہائے من پذیر، لہذا قیامت کے دن میرے سارے بہانے قبول کر لینا. میں جھوٹے بہانے بناؤں گا، لیم ایکسکیوزز پیش کروں گا، جھوٹی ایکسپلینیشنز دوں گا. تجھے پتا ہوگا کہ میں جھوٹا ہوں، لیکن تیری شان کا تقاضا یہ ہے کہ مجھے منہ نہ لگانا. کہ بڑے اور چھوٹے میں فرق ہوتا ہے، اور جب بھی بڑا چھوٹے کو منہ لگاتا ہے تو پھر سارا کام جو ہے وہ خراب ہوتا ہے. بڑے کو چاہیے کہ وہ اپنے لیول پر برقرار رہے اور چھوٹے کا سمری ٹرائل کر کے بس اس معاملے کو ڈسپوز آف کرتے. یہ بڑا ٹپیکل فرق ہے فیوڈل لارڈ میں اور میاں صاحب میں. اس کے نام کے ساتھ لارڈ آ رہا ہے نا، رب، آقا. اس کی شان کیا ہوتی ہے کہ جب میاں صاحب کا کوئی ملازم، خواہ وہ کلرک ہو یا وہ جی ایم ہو، اور وہ غبن کرے تو میاں صاحب جو ہیں وہ اس کا حساب کرواتے ہیں پورا اکاؤنٹنٹ سے کہ اس کے ذمے کتنے پیسے ہیں. اور پھر بہت بڑا معاملہ ہو تو سیدھا پولیس کو دے دیتے ہیں، پرچہ کٹا دیتے ہیں. اور اگر تھوڑا ہو، لاکھوں میں ہو، 2-4 لاکھ ہوں، تو اس کے گھر پیغام بھجواتے ہیں کہ آپ کے بندے نے اتنے پیسے چوری کیے ہیں، وہ پیسے دے جاؤ، بندہ لے جاؤ، ورنہ ہم پولیس کو دے دیں گے. اس کے مقابلے میں جب فیوڈل لارڈ کا کوئی کمی جو اس کا غلام ہوتا ہے، ملازم نہیں ہوتا، جب وہ چوری کرتا ہے تو پھر فیوڈل لارڈ صرف اس کو بلاتا ہے ادھر، اور اگر وہ یوں کر کے سلام کرتا ہوا یا معافی مانگتا ہوا آ جائے کہ میں نوکر تاڑا، تو اس کو ایک آدھ گالی دیتا ہے اور ایک آدھ ٹھڈا مارتا ہے، اینڈ the matter is finished، سمری ٹرائل میں ختم کر دیتا ہے. اگر آپ اللہ تعالیٰ کی اس شان کو جو اللہ تعالیٰ نے اپنی شان قرآن مجید میں بیان کی ہے، تو وہ میاں صاحب والی شان نہیں ہے، وہ چوئی صاحب والی شان ہے کہ اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنے اوپر ظلم ڈھایا ہو، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ تو سب گناہوں کو بخش دینے والا ہے. یہ ہے اللہ تعالیٰ کی شان. اب اسی کو علماء انووک کر رہے ہیں کہ تو غنی از ہر دو عالم من فقیر.
روز محشر عذر ہائے من پذیر۔ اب ہم سب اپنے گریبانوں میں جھانکیں کہ ہماری شکل دوسروں کو کتنی اچھی لگتی ہو، ہم کسی دوسرے کو کتنے ہی حاجی، نمازی، پرہیزگار نظر آتے ہوں، لیکن ہمارے اندر کیا کچھ ہم نے کیا ہوا ہے وہ ہم سب کو معلوم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو مغفرت کا تقاضا ہے وہ ہم سب کی بیسک نیڈ ہے۔ اللہ تعالیٰ اگر ہمیں بخشے گا تو ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا، اور اگر اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض ہوگا اور ہم سے حساب لے گا، حساب ہوتا ہے، تو پھر ہم سے کوئی بچنے والا نہیں۔ تو بچے گا کون؟ جس پر اللہ تعالیٰ مہربانی فرما کے اس کی گناہ معاف کر دے، جس کا آسان سا حساب لے لے، اور جو بھی الٹی سیدھی ایکسپلینیشن دے رہا ہے اس کو مان لے، چل چل جا جا جا، اسی کا تقاضا۔ تو یہاں فسوف یعنی جس کو بھی اس کا اعمال نامہ اس کے داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا، فسوف یحاسب حسابا یسیرا، تو اس کا آسان حساب لیا جائے گا، وینقلب الی اہلہ مسرورا، اور پھر وہ اپنے گھر والوں کے پاس خوش و خرم لوٹے گا۔ اب آگے مقابلہ آئے گا کہ ایک وہ شخص ہے جس کو اللہ تعالیٰ آسان حساب کر کے جنت میں بھیج دے گا، اور وہ اپنے عزیز و اقارب سے ملے گا، اس کی فیملی بھی اس کے ساتھ ہوگی اور خوش ہو جائے گا۔ اس کے مقابلے میں دوسرا شخص ہے کہ جو دنیا میں بڑا مسرور تھا اپنے گھر والوں کے پاس، اب اس کا ذکر آگے آ رہا ہے، وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ، اور جس کو اس کا اعمال نامہ اس کے پیچھے سے پکڑایا جائے گا، یعنی وہی جو انسلٹ والا انداز ہے کہ جب ریزلٹس اسکول میں اناؤنس کیا جاتا تھا تو جو فرسٹ آنے والا لڑکا ہے اس کو باقاعدہ نام بلا کر پکار کر اسٹیج پہ بلایا جاتا تھا، اور اس سے شیک ہینڈ کر کے اس کے دائنے ہاتھ میں اس کو رزلٹ کارڈ دیا جاتا تھا، اور باقی کلاس کے اندر بھی جو اچھے نمبر لینے والے ہیں ان کو کھڑا کر کے استاد جو ہے وہ ایک ایک کو پکڑاتا ہے اور نام لے کر پکارتا ہے کہ ساری کلاس کو پتا چلے۔ جو فرسٹ آنے والا ہے وہ تو ہیڈ ماسٹر چاہتا ہے کہ پورے اسکول کو پتا چلے، اور جو اس سے کمتر ہیں اور اس کے بعد جو فیل ہونے والے ہیں استاد اوائڈ کرتا ہے کہ میں ان کو کھڑا نہ کروں۔ اچھا، اب یہاں سچویشن کیا ہے؟ اس کے مقابلے میں جس کو اس کا اعمال نامہ اس کے پیچھے سے پکڑایا جائے گا، جس میں نے کہا اللہ پڑھے، اس میں مفسرین نے کہا ہے کہ فرشتے جو ہیں وہ اس کی شکل بھی دیکھنا گوارا نہیں کریں گے۔ کسی نے کہا ہے کہ جی مشکیں باندھی ہوئی ہوں گی اور اس کو پیچھے سے اس کا اعمال نامہ دکھا دیا جائے گا، یہ ہے تمہارا اعمال نامہ۔ لیکن جو بنیادی بات ہے میں نے کہی کہ بغیر کسی تفسیر کو پڑھے اور کسی لمبی چوڑی نقطے نکالے بغیر، کہ ایک ہے اعزاز کے ساتھ کسی کو اس کا رزلٹ کارڈ دینا، اور ایک ہے توہین کے ساتھ اس کو پڑھے۔ اب کیا فرمایا؟ فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا، تو وہ موت کو پکارے گا، کاش کہ میں مر چکا ہوتا، مجھے یہ دن دیکھنا ہی نہ پڑتا۔ وَيَصْلَىٰ سَعِيرًا، اور آگ میں ڈالا جائے گا۔ إِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُورًا، بے شک وہ دنیا میں اپنے گھر والوں کے ساتھ بڑا خوش و خرم زندگی گزار رہا تھا۔ جو پہلا شخص تھا وہ قیامت کے دن اپنے اہل خانہ کے پاس لوٹے گا خوش و خرم۔ اب ان دونوں کو کمپیریزن کیجئے تو کمپیریزن کیا ہے کہ جو شخص اس دنیا میں اپنے اہل خانہ کے ساتھ خوش و خرم زندگی گزار رہا ہے، آپ حلال و حرام کی تمیز کیے بغیر آپ کے گھر والوں میں سے بیوی بچوں میں سے جو تقاضا آ رہا ہے آپ اس کو کھلاتے چلے جائیں، لیفٹ، سب خوش ہوں گے، لیکن اس کے نتیجے میں ہمیں آخرت میں کیا ہوگا؟ پریشانی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اور اگر ہم نے دنیا میں اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کو پریفرنس دی
اور اپنے اہل و عیال کو راضی کرنے کو پریفرنس نہیں دی، تو کیا ہوگا؟ آخرت میں اللہ تعالیٰ ہمیں خوشی عطا فرمائے گا، جبکہ دنیا میں ہم نے وہ خوشی پریفرنس نہیں رکھی تھی۔ تو انہو کان فی اہلہ مسرورا انہو ظن ان لن یحور، یقیناً اس کا خیال تھا کہ وہ کبھی واپس نہیں جائے گا، یعنی یہ زندگی کل زندگی ہے، اس کا گمان یہ تھا اگر انسان کو زندگی میں آخرت یاد رہے تو پھر انسان کا معاملہ جو ہے بڑا مختلف ہوتا ہے کہ میں نے ادھر بھی جانا ہے، اللہ تعالیٰ کے حضور پیش بھی ہونا ہے، حساب بھی دینا ہے، زبان کا بھی دینا ہے، ہاتھ کا بھی دینا ہے، اعضاء کا بھی دینا ہے، تو پھر انسان جو ہے وہ سوچ سمجھ کے چلے گا۔ تو ایسا اس کے ساتھ معاملہ کیوں ہوا؟ انہ ظن ان لن یحور، اس لیے کہ وہ گمان کرتا تھا کہ وہ واپس نہیں جانا اس نے۔ بلا ان ربہ کان بہ بصیرا، کیوں نہیں؟ اس کا رب تو اس کو دیکھ رہا تھا، یعنی پیدائش سے لے کر اور موت کے بالکل آخری وقت تک اللہ تعالیٰ کی نظر میں تھا کہ وہ کر کیا رہا ہے، اس کی مانیٹرنگ ہو رہی تھی، اس کا حساب کتاب تیار ہو رہا تھا، اور حساب کتاب کہاں کہاں لکھا جا رہا ہے اس کا ہمیں کوئی آئیڈیا نہیں ہے۔ فرشتے بھی اللہ تعالیٰ نے مقرر کیے ہیں دائیں بائیں لکھنے والے، لیکن جب سے ڈیجیٹل ٹیکنالوجی انٹروڈیوس ہوئی ہے ہمیں اندازہ ہے کہ ہماری ایک ای میل، ہمارا ایک واٹس ایپ، ہمارا ایک میسج وہ کہاں کہاں ریکارڈ ہو رہا ہے، یعنی جتنے بھی سینٹرز ہیں ان سب میں وہ ریکارڈ ہو سکتا ہے۔ اور یہ ڈیجیٹل ٹیکنالوجی میں ایک ایسی چیز ہے کہ اس میں سے جو چیز گزر کے گئی ہے اگر آپ اس کو ریکور کرنے کی صلاحیت رکھتے ہوں گے تو آپ کسی بھی تار میں سے اس کا پورا ڈیٹا جب نکال سکتے ہیں کہ اس میں سے کیا کیا گزر کے گیا ہے۔ اسی طرح آخرت کا اعمال نامہ، جب میں چھوٹا تھا تو میں سوچا کرتا تھا کہ اچھا وہ رجسٹر کتنا بڑا ہوگا کہ جس میں انسان کے سارے اعمال لکھے جا رہے، شاید کمرے سے بھی بڑا ہوگا، لیکن اب ڈیجیٹل ٹیکنالوجی نے بڑا آسان بنا دیا کہ اب جو ہم دیکھ رہے ہیں نا کہ پہلے کمپیوٹر آیا تھا کمرے جتنا بڑا تھا، میں نے وہ دیکھا بھی نہیں، سنا تھا کہ بہت بڑا ہوتا تھا، پھر ڈیسک ٹاپ آیا، پھر لیپ ٹاپ آیا، پھر نوٹ بک آئی، اور اب یہ آ گیا، پتہ نہیں آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا۔ تو انسان کے پورے جسم میں میرا خیال ہے کہ وہ سب کچھ جو ہے وہ اس کے امپرنٹس موجود ہیں، اور انسان جو ہے وہ جو محاسبے کی جگہ ہے اس میں سے گزرے گا تو سکین ہو جائے گا اور سب کچھ سامنے آ جائے گا، واللہ اعلم۔ اس لیے کہ انسان کی بنائی ہوئی چیزوں کے اندر اب یہ چیز بالکل ممکن ہے، تو اللہ تعالیٰ کے لیے کیا ممکن نہیں ہے؟ یہ سب کچھ اللہ ہی نے سکھایا نا۔ تو ان ربہ کان بہ بصیرا، یقیناً اس کا رب اسے دیکھ رہا تھا۔ فلا اقسم بالشفق، تو نہیں، میں قسم کھاتا ہوں شام کی سرخی کی، سورج غروب ہونے کے بعد سرخی ہوتی ہے نا افق پر، واللیل وما وسق، اور رات کی، اور جو چیزیں اس میں سمٹ آتی ہیں، ہر چیز اندھیرے کے اندر گم ہو جاتی ہے۔ سورج ڈوب گیا، سورج نے ہر چیز کو روشن کیا ہوا تھا، عمارتیں بھی اندھیرے میں چھپ گئی، انسان بھی اندھیرے میں چھپ گئے، درخت بھی اندھیرے میں چھپ گئے، سب کچھ چھپ گیا، آسمان بھی چھپ گیا، صرف تارے اگر ہیں تو وہ نظر آ رہے ہوں گے، چاند ہو تو نظر آ رہا ہوگا، ورنہ سب کچھ چھپ گیا۔ اور رات کی قسم، اور جو چیزیں اس میں سمٹ آتی ہیں، والقمر اذا اتسق، اور چاند کی قسم جب وہ پورا بھر جائے، یعنی پہلی کا چاند ہوتا ہے چھوٹی سی تار سی نظر آتی ہے، پھر آہستہ آہستہ وہ دائرہ تو ہوتا ہی ہے، وہ دائرہ بھرنا شروع ہوتا ہے، بھرتے 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 وہ
13ویں اور 14ویں اور 15ویں تاریخ کو آپ کو پورا بھرا ہوا چاند نظر آتا ہے، اس کی بھی قسم کھا لی. لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ، کہ تمہیں سیڑھی پر سیڑھی چڑھنا ہے. یعنی جہاں سے اس بات کا آغاز ہوتا نا، یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیہ، اے انسان تم مشکلیں جھیلتا، تکلیفیں برداشت کرتا، نقصان اٹھاتا، لمحہ بلمحہ آہستہ آہستہ اپنے رب سے جا کے ملے گا. اب کہا بات وہی ہے، یعنی ایک پھول کا مضمون ہو تو 100 رنگ سے باندھو. اب اسلوب کیا ہے؟ لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ، یقیناً تم طبق طبق سیڑھی بسیڑھی چڑھو گے. اب اس کی کئی ایکسپلینیشن ہو سکتی ہیں، لیکن ایک تو بڑی واضح ہے، اس کی سرفیس کے اوپر ہے کہ انسان اس زندگی میں قدم بقدم چلتا ہے. پیدا بھی ایک دم نہیں ہوتا، یعنی اس کی ماں کے پیٹ میں وہ آہستہ آہستہ ڈیولپ ہوتا ہے، پھر اس دنیا میں آتا ہے، پیدا ہوتا ہی بوڑھا نہیں ہو جاتا. پہلے انفینٹ ہوتا ہے تو پھر چائلڈ بنتا ہے، چائلڈ ہے تو پھر ینگ مین بنتا ہے، جوان بنتا ہے، اور پھر مڈل ایج میں پہنچتا ہے، پھر بڑھاپے کو پہنچتا ہے. اور بڑھاپے کی جو سٹیجز ہیں وہ درجہ بدرجہ درجہ بدرجہ جا کدھر رہا ہے؟ جا وہ قبر کی طرف رہا ہے. لیکن انسان کو یہ بات یاد نہیں رہتی کہ میں جا کدھر رہا ہوں. اور قبر میں جب چلا جائے گا، مر جائے گا، تو کس سے جا کے ملے گا؟ اللہ تعالیٰ سے جا کے ملے گا. اللہ تعالیٰ آج بھی ہمارے ساتھ موجود ہے، لیکن ہمیں اس کا احساس نہیں ہے. تو اگر یہاں احساس نہیں ہے تو اس کے اعتبار سے یاد کر لو کہ آخر میں نے اس کے پاس جانا ہے، پیش ہونا ہے. تو لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ فَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، انہیں کیا ہو گیا کہ مانتے نہیں. وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ، اور جب ان کے سامنے قرآن پڑھا جاتا ہے تو سجدہ نہیں کرتے. جو حضرات لیٹ آئے ہیں، آغاز میں تو سجدہ کر لیا تھا ہم نے، وہ سجدہ کر لیں. یہ آیت سجدہ ہے، جو شروع میں یہاں موجود تھے سجدہ کر لیا تھا، ان کا تو ہو گیا، لیکن بعد میں آنے والے کر لیں، سجدہ بھی کر لیں سب لوگ. بل الذین کفروا فی تکذیب، قرآن مجید پر ایمان لانے کی دعوت. قرآن مجید کا خاص طور پر مکی صورتوں کا بڑا بنیادی مضمون ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سال جو مکے میں گزارے، اس میں آپ کی ایکٹیویٹی کیا تھی؟ کبھی آپ نے غور کیا اس بات پر؟ قرآن مجید نازل ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنا رسول نامزد کر دیا ہے، اور آپ کو جو ایک میسج دے کر بھیجا ہے وہ کیا ہے کہ یہ زندگی کل زندگی نہیں ہے، اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے. تم مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جاؤ. اور وہ اللہ جس کو تم مانتے ہو، خالق بھی مانتے ہو، رازق بھی مانتے ہو توحید کے ساتھ، اور الہ بھی مانتے ہو اور شرک کے ساتھ. اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل یہ 4 باتیں کر رہے ہیں. اللہ ایک ہے، مانتے تو پہلے سے ہو، لیکن اس کو ایک نہیں مانتے، ایک مانو. اور میں اس کا رسول ہوں، اور یہ قرآن جو ہے جو میں پیش کر رہا ہوں یہ اللہ کا کلام ہے، اور یہ زندگی کل زندگی نہیں ہے. مکی قرآن کا اصل موضوع یہی ہے. آہستہ آہستہ یہ جو اس کے کنٹینٹس ہیں ڈیلیوٹ ہوتے چلے جاتے ہیں. مکی صورتیں بھی جو آخر میں نازل ہوئی ہیں مکی دور کے، ان کے اندر یہ تقاضے جو ہیں یہ بنیادی، یہ آہستہ آہستہ ان کی کنسنٹریشن کم ہوتے چلی جاتی ہے، اور پھر دوسرے مضامین ایڈ ہوتے چلے جاتے ہیں. مدنی صورتوں میں اور زیادہ یہ کنسنٹریشن کم ہو گئی. لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات کو اگر آپ دیکھیں تو جو میں نے ابتدا میں آپ کو حدیث سنائی کہ آپ کے 2 خطبے ہوا کرتے تھے، آپ ان کے درمیان تھوڑی دیر کے لیے تشریف فرما ہوتے تھے ممبر پر، اور خطبوں کے درمیان آپ قرآن مجید پڑھتے تھے اور لوگوں کو نصیحت کرتے تھے.
یہ جو ابتدائی حصہ ہے قرآن مجید کا یہ ہے نصیحت بھرا. اور ایک صحابی روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر جمعے کے خطبے میں ہمیں سورۃ قاف سنایا کرتے تھے. قاف والقرآن المجید بل عجبوا ان جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجیب اذا متنا وكنا ترابا، کیا بھلا جب ہم مر جائیں گے اور مٹی ہو جائیں گے پھر اٹھائے جائیں گے، ذالک رجل بعید، یہ بڑا دور سے لوٹ کے آنا ہوگا. تو آپ جمعے کے ہر خطبے میں سورۃ قاف سناتے تھے، نمبر ایک. دوسرا آپ نوٹ کیجئے گا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جہری نمازوں میں ایون مدینہ منورہ کے اندر بھی، یعنی جو لیٹسٹ نازل ہو رہی ہیں آیات وہ تو مدنی قرآن ہے جس میں احکام ہیں، جس میں جہاد اور قتال کے جو ایشوز پیش آ رہے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان پر بحث ہے. لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جہری نمازوں میں سورۃ قاف سے آنورڈ جو آخری منزل ہے قرآن مجید کی وہی تلاوت کیا کرتے ہیں. اور یہ ذہن میں رکھیے گا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی باقاعدہ درس قرآن دینا آپ سے ثابت نہیں ہے. آپ ہفتہ وار درس قرآن دیتے تھے یا روزانہ شام کو درس دیتے تھے؟ نو، شاید ایک بھی ثابت نہیں ہوگا. آپ کے جو خطبات ہوتے تھے وہ واعظ ہوتے تھے، وہ لیکچرز نہیں ہوتے تھے. لیکچر کیا ہوتا ہے کہ ایک موضوع پر اول سے لے کر آخر تک ساری گفتگو ہوتی ہے، اسے لیکچر کہتے ہیں. واعظ کیا ہوتا ہے؟ نصیحت، سادہ سادہ باتیں کہ جو آسانی سے سمجھ میں آ جائیں. اور یہ سارا جو آخری پارے 2 پارے ہیں ان کو آپ اگر دیکھیں، ایک عام آدمی بیٹھ کے پڑھے سادہ ترجمے کے ساتھ تو اس کو کسی تفسیر کو دیکھنے کی ضرورت نہیں پڑتی. آپ مدنی قرآن پڑھیں گے، وہاں پر سیرت کے سارے واقعات آئیں گے، غزوہ بدر آئے گا، غزوہ احد آئے گا، غزوہ خندق آئے گا، صلح حدیبیہ آئے گی. یہ تو سارے واقعات ہیں نا. جب تک آپ وہ واقعات پڑھتے نہیں تو آپ کی سمجھ میں نہیں آئیں گے. لیکن یہ جو نصیحت کا حصہ ہے یہ بڑا کھلا کھلا واضح ہے. اگر انسان کھلے دل کے ساتھ اس کو پڑھے، نصیحت حاصل کرنے کے لیے پڑھے، ہدایت کی غرض سے پڑھے، تو یہ سیدھا سیدھا انسان کو ڈائریکٹ کرتے رہیں گے. اور وہ ڈائریکشن کیا ہے؟ وہ ڈائریکشن آخرت ہے. آخری 2 پاروں کی کوئی صورت آپ پڑھیں تو یہ ہمیشہ آپ کو آخرت کی طرف ڈائریکٹ کرے گی، دنیا نہیں، آخرت. اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت بھی ہوتا ہے کہ آپ اکثر جمعے اور عیدین کی نمازوں میں جہاں بڑا اجتماع ہوتا ہے آپ سورہ اعلیٰ اور سورہ غاشیہ تلاوت کرتے تھے. وہ بھی کیا ہیں؟ سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوی والذی قدر فہدی. اینڈ کہاں ہو رہا ہے؟ قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا. لیکن تم دنیا کی زندگی کو بہت پریفرنس دیتے ہو، بہت پیار کرتے ہو. والآخرۃ خیر وابقیٰ، حالانکہ آخرت بہتر بھی ہے اور لانگ لاسٹنگ بھی ہے، ہمیشہ رہنے والی بھی ہے. ان ھذا لفی الصحف الاولیٰ، یہی پچھلے صحیفوں میں بھی لکھا ہوا تھا، صحف ابراہیم و موسیٰ، موسیٰ اور ابراہیم کے صحیفوں میں بھی یہی تھا. آپ بتائیے اس میں کوئی تفسیر دیکھنے کی ضرورت ہے؟ اس میں کوئی کتابیں پڑھنے کی ضرورت ہے؟ تو اس کی سرفیس پر ہدایت ہے، اس کی سرفیس پر رہنمائی ہے، اس کی سرفیس پر نصیحت ہے. تو فرمایا بل الذین کفروا، یعنی بار بار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایمان کی دعوت دے رہے ہیں اور کافر ماننے کو تیار نہیں ہے. بل الذین کفروا یکذبون، اوپر سے کافر جھٹلاتے چلے جا رہے ہیں. واللہ اعلم بما یوعون، اور اللہ خوب جانتا ہے جو انہوں نے اندر بھر رکھا ہے. اس کو ہم اپنے محاورے میں کہیں گے کہ وہ کتھوں بولتا ہے پتہ اللہ نے. یعنی اندر ایک بات ہوتی ہے نا انسان کے چھپی ہوئی، جس کو ہم اپنے پنجابی محاورے میں کہتے ہیں وہ بولتا کتوں ہے، اللہ کو سب معلوم ہے. فبشرہم بعذاب علیم، تو اے نبی تو انہیں پھر ایک تکلیف دینے والے دردناک عذاب کی خوشخبری دے دو، تیار ہو جاؤ پھر اس کے لیے. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اس دردناک عذاب سے کون دو چار ہوں گے؟ یہ جھٹلانے والے، سوائے ان کے جو ان میں سے بھی ایمان لائیں گے اور نیک عمل کرنا شروع کر دیں گے، اپنے اطوار کو صحیح کر لیں گے
لہم اجر غیر ممنون، ان کے لیے نہ ختم ہونے والا اجر ہوگا۔ یہ ہے نصیحت۔ آپ قرآن مجید میں اگر سابقہ انبیاء کی تاریخ بھی ڈھونڈیں کہ وہ کیا کرتے تھے، آپ کو کسی نبی سے کوئی لیکچر ثابت نہیں ہوگا کہ انہوں نے کسی ایک موضوع پر خطاب فرمایا ہو۔ ایک ہی بات ہے جو نوح علیہ السلام سے لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک چلی جا رہی ہے، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم اللہ کی بندگی کرو، میرے اس کے سوا کوئی تمہاری عبادت کے لائق نہیں ہے۔ انی لکم رسول امین، میں تمہاری طرف بھیجا ہوا ٹرسٹ وردی پیغمبر ہوں۔ فاتقوا اللہ واطیعون، اللہ سے ڈرو، میرا کہنا مانو۔ ما اسألکم علیہ من اجر، میں اس پر تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا۔ ان اجری الا علی رب العالمین، میری اجرت تو رب العالمین کے ذمہ۔ تو بڑا دین بڑا آسان ہے، بڑا سمپل ہے، بس اندر جو ہے نا اس کو صاف کر لیں ہم۔ اگر انسان کی نیت درست ہو تو دین کو تلاش کرنا کہ دین کیا چاہتا ہے وہ ہرگز مشکل نہیں، اور وہ راستہ اختیار کرنا بھی پھر اللہ تعالیٰ انسان کے لیے آسان بنا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید سے نصیحت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔